رب العالمين الحمد لله الذي جل على ذاته لذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزبية والجود الطبرية والنقعبة النقبية والحيبة الأسكرية والغيبة القائد آل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين قال الإمام محمد باقر عليه السلام بني الإسلام على 5 أشياء على الصلاة والزكاة والصوم والحج والبلاية قال السرارة أي شيء ذلك أفضل قال الإمام عليه السلام البلاية أفضل فاؤنڈیشن مفتی ہاؤس کی طرف سے یشریف کی 7ویں مجلس ہے جس کا ٹاپک ایمان اور موضوع ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے اسلام ہے. اس کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلاء. ماشاءاللہ گفتگو میں ہو رہی ہے، آپ سن بھی رہے ہیں، لیکن آج سے کتب سائنوات میں شروع ہو گئی ہے اور کسی کو یہ نہ لگے تو اس کو دیا ہوا وقت جو ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ بلا کے شروع کیا وجہ بھی کریں، لیکن ہم اپنے وقت پہ پہنچ جائیں اور صحیح ٹائم پر وہاں پہنچ کے اس کو یقین اطمینان حاصل ہو جائے. اگر میرا تک آگے نہیں پہنچتا صاحب خانہ بڑی بے چینی ہو تو ہم نے سوچا کہ دونوں کام کرنا ہے، جدا کی ہوں. تو امام محمد باقر علیہ السلام وہ امام ہیں کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جابر بن عبداللہ الانصاری. یہ وہ صحابی ہیں رسول اللہ کے جنہوں نے 7 معصوم کا زمانہ تک کیا. 7 معصوموں کو انہوں نے پایا، ملاقات کی، بات کی. سب سے پہلے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا، پھر مولا کائنات کے زمانے میں وفادار رہے، پھر اس کے بعد سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس کے بعد امام حسن کا زمانہ دیکھا. اور صرف زمانہ دیکھا نہیں، ان کی زندگی بھی ہم لوگوں کے ساتھ خود اس میں بھی ذکر ہونا چاہیے. پھر امام حسن کا امام حسین کا زمانہ دیکھا، وفادار رہے. پھر زین العابدین کا زمانہ دیکھا، ان کے وفادار رہے. اور پھر کمال یہ ہے کہ امام محمد باقر کا بھی زمانہ دیکھا. محمد سے شروعات کی اور 5ویں محمد تک آ رہے ہیں. درود پڑھ دیں محمد. تو یہ جو 7 معصوم کا زمانہ درج کیا انہوں نے، تو نہیں تو یہ جو حدیث قصہ کو نقل کیا ہے تو انہوں نے ہی کیا ہے. جابر بن عبداللہ الانصاری تو 7 معصوموں کا زمانہ درج کیا ہے. انہوں نے حدیث قصہ کو، اصلی حدیث قصہ ہمارے یہاں بہت معتبر ہے کہ کم سے کم اس راوی کو 7 معصوم کی تائید حاصل ہے. اس لیے جب جمعرات درس شروع ہوتی ہے ان جابر ابن عبداللہ جی، تو اس کو آج پڑھیں گے جمعرات ہے اور اس سے بھی لطف اندوز ہوں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مرتبہ پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو لطف آئے اس اعتبار سے کہ یہ جو راوی ہے جو حدیث کا بیان کر رہے ہیں انہوں نے 7 معصوم کا زمانہ دیکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني صوفا فقلت أعوذك بالله يا أبتاه من الصوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو یہ جو 7 معصوم کا زمانہ درد کیا انہوں نے، تو آپ سمپل سی بات سوچیے کہ ہم نے زمانہ درد نہیں کیا تو ہم نے خامنائی جیسا پایا. انہوں نے تو زمانہ درد کیا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم سے نقل کرتی ہیں جابر ہمارے چاہنے والے کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کوئی ایسی حدیث بتاؤں جو اس میں صرف اور صرف اندر والے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں جابر کی خوش نصیبی ہے ایسا باہر والا ہو جس سے اندر والا اندر والی بات بیان کرے. کیا بات ہے. خود تو ہاتھوں کو چھوڑ کے جابر نے کہا جی شہزادی ایک تو حدیث سنوں وہ بھی گھر کی حدیث اور بھی گھر کے ایسے فرض سے سنوں کہ جو گھر میں ہو تو سارا گھر والا اسی کی طرف دیکھے. تو کہا جی شہزادی آپ بیان کیجیے. کہ ایک روز ہمارے بابا ہمارے گھر میں آئے اور آنے کے بعد آپ دیکھیے کسی کیسا سے سیکھنا چاہیے. پیغمبر کون ہے؟ سید الانبیاء. لوگ کہتے ہیں نا شیعہ محمد کا احترام نہیں کرتے. پہلے احترام سیکھو تو گھر میں بیٹھ کے اپنے سے احترام نہیں بنایا جاتا. احترام سیکھو کسے کہتے ہیں؟ تو کہتی ہے جابر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جابر ہمارے پاس آئے اور آنے کے بعد اچھا یہ میرا ذاتی محنت ہے. میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن ہم سے کہتے ہیں کچھ میری ذاتی محنت ہوتی ہے. یہ ہماری ذاتی محنت ہے. انوار صاحب یہ ہمیں نکالا کہ کیا وجہ ہے بیٹی بھائی کیا وجہ ہے کہ امام حسین کے روضے کی آپ بھی کہہ سکتے ہیں امام حسین کے مزار کے روضے کے پہلے اگر کوئی زائر ہیں تو جابر بن عبداللہ الانصاری یہی اور بھی کوئی ہو سکتا. کیونکہ ذاتی نقطہ یہ ہے کہ جس کو ماں باپ بتاتی ہے بیٹا پہلے اسی کو بلاتا ہے. یہ ذاتی نقطہ. تو کہا کہ آپ جابر بتاتے ہیں ایک دن بابا آئے اور آنے کا کہتے ہیں السلام علیکی یا فاطمہ اے میری بیٹی فاطمہ تم پہ سلام ہو. تم یہاں سے کیا سیکھ ملا؟ اسلام کو لے کے آیا محمد تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اسلام نہیں بنائے جو ملا ہے اس کو بتائیں. تو یہ جو لوگ شکوہ کرتے ہیں آپ اپنے بیٹا کو ادب نہیں سکھایا آپ کا بیٹا ہم کو سلام نہیں کیا. کہاں لکھا ہے کہ بیٹا ہی سلام کرے؟ ایک دن رسول اللہ آئے اور آنے کے بعد ہم کو سلام کیا. یہ کائنات کا رسول شہزادی کو سلام کر رہا ہے. سلام کو جس کو موقع ملے وہ پہلے سلام کرتے ہیں. اور کامل لاڈلی ہم نے جب آگے سلام دیا تو بابا کہتے ہیں میری لاڈلی میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. تو بابا تو راجو بھائی جب آپ کو بدن میں ذوق ہوتا ہے کمزوری ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں.
تو جو رسول ہمارے لیے الگو ہے، نمونہ ہے، قرآن نے کہا ہے پیغمبر ہمارے لیے الگو ہے، نمونہ ہے، جو کرے وہی کرو. تو جب کائنات کا رسول اپنی تکلیف لے کے زہرا کے پاس گیا ہے تو ہم کسی اور کے پاس کیوں جائیں؟ ایک درود پڑھو. میری لاڈلی ہم ذوق محسوس کر رہے ہیں. خوب ہم بھی اپنی اماں سے کہا اے امی ہم ذوق محسوس کر رہے ہیں. تو ہماری امی جو ہے کہ بیٹا سے چینی پانی گھول کے دے دیتے ہیں، وہ ایک دوا رکھی ہوئی تم کو دے دیتے ہیں. تو شہزادی کو بھی یہی کہنا چاہیے، پیغمبر نے درد بھی بتایا اور دوا بھی بتائی. اپنے سے کر دیتی نا تو کمینہ آج کا مفتی کہتا نبی نے ذوق کہا تھا، اپنے سے دماغ لگایا کہ نہیں بیٹی ہم دنیا کو درد بھی بتا رہے ہیں، دوا بھی بتا رہے ہیں. انی اجدو فی بدنی ذوفن، میری لاڈلی میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. ایک دنی بلکہ سائل یمانی، تو تم اپنی چادر یمانی لے کے آؤ اور اس کو میرے اوپر اڑا دو. چادر لے کے آئی شہزادی، کائنات کے رسول کے حکم کے مطابق اڑا دیا. شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ بابا چادر اوڑھ لیجئے شفا مل جائے گی. پیغمبر نے کہا ذوق ہے اپنی چادر لا، یہ بھی نہیں کہا چادر لے کے آؤ، ورنہ کل زوجہ کہتی تھی چادر تو ہمارے لے کے گئے تھے. کہ اپنی چادر لے کے آؤ، اڑا دو. اڑا دیا، ذوق ختم ہو گیا. اس سے پتہ یہ چلا دنیا کا کوئی درد مرد چاہے وہ علی کا بغض ہو ختم کرنا ہے تو زہرا کے پاس آؤ، پوری طریقے سے دل پاک کر دے گی. تو میں نے اپنی چادر اٹھا دی. اس کے بعد بابا کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا تھا چوبین کے چاند کی طرح. فما كانت الصحة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله. فقلت نعم جدك تحت الكسرى. فأقبل الحسن نحو الكسرى وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتحسن يدخل معك تحت الكسرى. قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكسرى. جابر تو جب بابا آ گئے اور میں نے چادر دے دی تو چادر میں بابا اس لیے آئے تھے کہ ذوق محسوس کر رہے تھے. لیکن یہیں تک بات نہیں ہوئی. بھائی جو دوا ہم آپ کو دیا ہے وہ آپ دوسرے کو کیوں کھلائیں گے اپنے بچے کو؟ آپ کو نہ درد تھا جو تھا کہ نہیں. پھر میرا لال حسن آیا اور میرا لال جو حسن آیا ہے تو آپ غور کیجئے گا کہ ماں اپنے بچے کو برابر نیت سے دیکھتی ہے. لیکن امام حسن نے کائنات کے رسول تھے، باپ تھے، شہزادی کو سلام کیا. پھر بیٹا آیا وہ بھی سلام کر رہا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر شہزادی کے چاہنے والے ہو تو بڑے ہو تب بھی سلام پہلے کرو، چھوٹے ہو تب بھی سلام پہلے کرو. میرا لال حسن آیا، میں نے اس کو سلام کا جواب دیا اور میں نے اس کو کیا بلایا؟ صاحبہ حوضی، اے حوض کوثر کے مالک. ماں جہاں قرۃ عینی کہہ رہی ہے، آنکھوں کا ٹھنڈک کہہ رہی ہے، وہاں حسن کو کہا ہے صاحبہ حوضی. پھر میں بیٹا چادر کے قریب آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ گھر میں آ گیا تھا. گھر کس کا تھا؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. گھر فاطمہ زہرا کا تھا. چادر کس کی تھی؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. بیٹے کو ماں کی چیز میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں. پھر بھی چادر نانا اوڑھے ہوئے ہیں تو پہلے چادر کے قریب آئے اور نانا سے اجازت لے لیا. یہ نہیں کہا کہ گھر ہمیں ابا کا ہے، چادر ہمیں اماں کی ہم آ جائیں. کہا نانا اگر اجازت دیں تو ہم بھی چادر میں آ جائیں. بتا دیا کہ ادب والے ہیں تو بچپن میں ادب سکھاتے ہیں. یا نبی اللہ آپ اجازت دیں تو میں بھی آ جاؤں. نبی نے کہا میری جان آ جاؤ تم بھی چادر میں. فدخل الحسن علیہ السلام چادر کے ساتھ. چادر میں حسن بھی آ گئے، حسن بھی چادر میں آ گئے. اب کیا ہوا؟ کہا کہ فدخل معه تحت فما كانت الصحابه ويذهب بولد الحسين
الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها كجد رسول الله فقلت ما جدك وأخاك تحت الكساء فدرس الإسلام نحو الكسر وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك قاله الله أتعظم ندخل معكما تحت الكسر فقال عليك السلام يا ولدي والشعب أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكسر. میرے لال حسن کے بعد میرا حسین ہے اور میرا حسین آنے کا کہتا ہے اماں ہم گھر میں جو ہیں وہ خوشبو محسوس کرے گا. نانا ہم آپ کے نزدیک اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. کیا بات ہے. لا تم زوجہ کو محمد کے قریب کر دو. قریب ہو کے رہنا اور بات ہے, جنت کی خوشبو آنا اور بات ہے. میرا لال آیا کام ہم خوشبو محسوس کر رہے ہیں. کہا میرے لال تمہارے نانا جان کی چادر کے نیچے. کہا کہ اچھا. گئے کا نانا جان اجازت ہے بھائی حسن کی طرح. آپ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا چھوڑ دیجئے بچہ ہے, تو امام حسین بھی تو بچے تھے, چادر میں گھس جاتے. بچے سے بتایا گیا تھا بچہ ہونا اور بات ہے, بدتمیز ہونا اور بات ہے. میری بات بری نہ مانیے گا, یاد رکھیے. بچے میں بدماشی ہونا اور بات ہے, بدتمیزی ہونا اور بات ہے. یہ کیسے فرق کیا شہزادی نے. شہزادی جب امام حسن امام حسین کو پہنا کے اچھا کپڑا پھر جب تھی جاؤ مجلس میں نانا جان اوپر پہ خطابت کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, تو کائنات کے امام تھے بابا, سیدہ شباب اہل جنہ تھے, جنت کے سردار تھے. آپا صاحب کا یہاں کہاں گئے تھے؟ پہلا سوال کہاں گئے تھے؟ مسجد گئے. مسجد گئے تھے تو کیا کیا؟ کا نماز پڑھا. کا نماز کے بعد کیا سنا؟ نانا خطبہ دے رہے تھے. کا خطبے میں کیا سنا؟ خطبے میں یہ سنا. کیوں کہا؟ تاکہ اپنی کنیزوں کو بتایا کہ بچوں سے پوچھو کہاں گئے تھے اور کیا لے کے آئے ہو. نہیں بچہ ہے رہنے دیجیے, وہ باہر جائے گا سلمان کی جگہ سفیان لے کے آ جائے گا تو بھر پیٹ پیٹے گا آپ ہی کو بچپن. تو بچے کی پرورش بچے میں کیجیے تاکہ بچپنے میں وہ سلمان کی بنیاد ڈل جائے. خوب آ گئے. کہا نانا جان اجازت ہے, اب آپ کا غور کیجیے گا. امام حسن سے کہا صاحبہ حوضی, حوض کے مالک, اور امام حسین سے کہا شافع امتی, امت کی شفاعت کرنے والا. ایک کائنات کے رسول آپ نے بچپن میں بتا دیا وہ اور ہوں گے جو بزم میں بڈھے ہو جائیں کسی لائق نہیں ہوتے. ہمارے یہاں بچپن میں امت کی شفاعت کرنے والا ہو جاتا ہے. ایک درود آ گئے. امام حسین امام حسن اور رسول خدا چادر کے نیچے آ گئے. اب کیا ہوا؟ شاف رحمتی ہو گیا. اس کے بعد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها تؤخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعظم يكون ما قلت تحت الكساء. قال عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لماي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. خوب. اس کے بعد یہ ہوا جابر کہ میرا بیٹا حسن حسین آنے کے بعد اب آ گئے ہمارے شوہر علی مرتضیٰ. اور علی مرتضیٰ نے بچے جب آئے تھے تو کہا کہ ہم نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. اور جب علی آئے تو یہ نہیں کہا ہم اپنے سسر کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں, کہا خوشبو محسوس کر رہے ہیں اپنے بھائی کی, چچا زاد بھائی کی. تو رسول اللہ جناب عبداللہ سے ہیں اور مولا کائنات جناب ابو طالب سے بھائی, چچا زاد بھائی کی. اور یہ بتا دیا, یہ زمانے کو بتا دیا
کہ بیوی بیٹی کی ہماری بیوی بن گئی ہے، سسر بن گئی، اس لیے تعریف نہیں کر رہے ہیں. سسر بننے سے پہلے خوشبو محمد میں آتی تھی. جی ہم خوشبو محسوس کر رہے ہیں اپنے چچا زاد بھائی کی. کہا کہ ہاں اے ابوالحسن آپ پر سلام ہو، آپ کے دونوں بچے اور آپ کے چچا زاد بھائی ہمارے بابا وہ چادر کے نیچے ہیں. وہ مولا کائنات یہاں پر یہ نہیں کہہ کے گھس گئے کہ پیغمبر آپ نے تو کہا ہے میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، تو دونوں گھس جاتے کہ نہیں اجازت دیں گے. رسول اللہ کہیں گے اگر یہاں پہ رسول اللہ کہہ دیتے کہ علی تم نہیں آنا، یہ ہماری بیٹی کی چادر ہے، بیٹی کے بچے آئیں گے اور اس کے بعد ہمارے بیٹی کے بچے آئیں گے، بیٹی آئے گی، ہم آئیں گے، تم نہیں آؤ گے. لیکن چادر میں محمد آنے دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جس کو ہم چادر میں آنے دیں اسی کو تم منصب پہ آنے دینا. خود مولا کائنات آ گئے. اب دیکھیے حدیث قصہ کی جو روایت ہے وہ 9 ہجری ہے. کتنی ہے؟ 9 ہجری. اور غدیر ہوئی ہے 10 ہجری. کتنے میں ہوئی ہے؟ 9 پہلے آتا ہے کہ 10؟ 9. اب آپ دیکھیے پیغمبر نے کہا نام قد زنت لگا، اے علی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. کیا کہیں گے؟ یا صاحبی و خلیفتی، اے میرے خلیفہ، اے میرے جانشین، میں تمہیں اجازت نہ کہا کہ داماد، وہ کہتے داماد ہمارے نہیں کہا یا خلیفتی، اے میرے خلیفہ تم آ سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 ہجری میں غدیر میں علی کو امت کا خلیفہ بنایا ہے. اپنا خلیفہ محمد نے تو چادر کے سامنے ہی بنا دیا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. آ گئے مولا کائنات. مولا کائنات کے آنے کے بعد شہزادی کہتی ہے میرے دونوں بچے جابر اور اس کے بعد علی اور پیغمبر سب آ گئے. اور آنے کے بعد جو ہے اب گھر کا سارا کام کرنے کے بعد جب سب آ گئے تو ہم نے کہا وقلت السلام علیک یا ابتاه یا رسول اللہ، میرے بابا پر سلام ہو. اتعذر یکن ما كنت تحت القصر قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بزتی قد زنت لك فدخلت تحت القصر. اس کے بعد سے سارا کام کرنے کے بعد ہم جو ہے چادر کے اندر آ گئے. اس سے شہزادی نے ایک اور پیغام دیا. وہ کیا پیغام ہے؟ جب سسرال جائیے تو بیٹی خود کے پہلے باپ کے پاس جاتی ہے. ہم آ گئے داماد بعد میں. شہزادی نے یہ بتایا کہ پہلے بچوں کو بھیجو، پھر داماد کو بھیجو، پھر تم جاؤ تاکہ تمہارا والا پہلے تمہاری تعریف کر دے، باپ اتنا خوش ہو جائے کہ بعد میں سینے سے لگانے کے لیے مجبور ہو جائے. ایک دور پر بعد میں شہزادی گئی. اس کے بعد تمام لوگ آ گئے. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس چادر میں اتنے سارے پیوند تھے اس میں سب کے سب آ گئے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے چادر پھٹ گئی. وہ نہیں تو کہتے نا ایک چادر میں کہتے جتنا چادر میں جگہ اتنی پاؤں پھیلاؤ نہیں. چادر ایسی لے کے آ کہ کائنات پھیلتے پھیلتے چھوٹی ہو جائے، چادر چھوٹی نہ ہو. سمجھنا ہے اور حدیث کے ساتھ دونوں کا ماشاءاللہ ہو گیا. خوب جابر ایسی ایسی باتیں ہم ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا جابر جب ہم سب لوگ جمع ہو گئے فلم اقتلنا جميعا تحت القصة، تمام لوگ چادر کے جمع ہو گئے. اخذ رسول الله طرف القصة او ما لدن السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صادمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم. انهم مني وانا منهم
فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعظم الرجس وطهرهم تطهيرا. اب ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر اتنے آسانی سے ایک بچے کو اے اصغر یہ بتاؤ کہ تم سے ہم بولیں کہ ہم اس کو بہت پیار کرتے ہیں، اس کو عباس کو، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا دشمن میرا دشمن ہے، یہ بہت اچھا ہے، تم کس سے پیار کرو گے؟ اس سے کرو گے یا اس فیض سے کرو گے؟ اس سے کرو گے. لیکن اس بچے کو پتا ہے کہ حضور جس کو سب کچھ کہہ رہے ہیں پیار اس سے کرنا ہے. کوئی کہیں سے یہ لے کے آئے کہ پیغمبر نے کہا ہو صحابی کے لیے کہ اس صحابی کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کی زبان میری زبان ہے، اس کی آنکھ میری آنکھ ہے، اس کی خوشنودی میری خوشنودی ہے، اس کا دوست میرا دوست ہے، اس کا دشمن میرا دشمن ہے، اس کی رضاعت میری رضاعت ہے، اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے. کسی کے لیے نہیں کہا کہ جابر تم گواہ ہے نا، تم سب سے اچھے صحابی ہو، 7 معصوموں کا زمانہ دیکھو گے، محمد باقر تک بتا دینا پیغمبر نے چادر میں جمع کرنے کا کہا یہ ہمارے اہل بیت ہیں، ہم اہل بیتی و خاصتی لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا زخم میرا زخم ہے، ان کا درد میرا درد ہے، ان کا سکون میرا سکون ہے، ان کا دوست میرا دوست، ان کا چاہنے والا میرا چاہنے والا. جو ان کو اذیت دے گا مجھ کو اذیت دے گا. بس یاد رکھ جس نے امام حسین پہ تیر چلایا اس نے محمد کے سینے پہ چلایا، محمد کے سر کو کاٹا. اب تو محمدی نہیں ہو سکتا، یزیدی تھا، یزیدی ہے، یزیدی رہے گا. ایک درود خود اس پہ لمبے گفتگو جو ختم کرنا ہے. خود تمام قصیدہ پڑھنے کے بعد جابر ہمارے بابا نے سب کچھ کہہ دیا اور کہہ دیا کہ یہی پاک ہیں. پھر کیا ہوا شہزادی؟ ایک دودھ پڑھی محمد شہزادی. پھر کیا ہوا؟ فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی یا سبحان اسماتی مما خلقت السماء مبنیۃ ولا مدعیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسلک محبت ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکساء. اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیے بھائی ہو سکتا ہے اتنا یہ کہہ دیں وہ رسول اللہ اس دن موڈ میں تھے تو وہ اپنے اہل بیت کی تعریف کر کے نکل گئے. کہا محمد تم نے گوشت کہہ دیا ہے، اللہ گوشت نہیں رکھتا. تم نے آنکھ کہہ دیا ہے، اللہ آنکھ نہیں رکھتا. یہ سب چیز اللہ نے رکھا، شرک ہے نا. آنکھ نہیں رکھتا، خون نہیں رکھتا. لیکن جب تم نے ایسا ایسا قصیدہ پڑھا ہے تو ہم بھی تو کچھ بنایا ہے. تو ٹھیک ہے کہہ دیتے ہیں یہ جو چادر کے نیچے ہیں انہیں کے لیے سورج ہے، سورج کی روشنی ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، ہوا ہے، ہوا میں نرمی ہے، تمام نعمتیں ان کے لیے ہیں. اب جو جو ان نعمت سے استفادہ کرتا ہے اگر ان کا چاہنے والا ہے تو استعمال حلال ہے ورنہ حرام ہے. ایک سر کے اوپر سے پار ہو جاتا ہے نا. اچھا کوئی بات نہیں، درود پڑھیے محمد یہ سب سکھا دے رہے ہیں. کہیں کا مولانا سے دیکھو عربی پڑھ کے چلا گیا کچھ ترجمہ ہی نہ پتہ تھا کہاں تحتر کے ساتھ ہوتا رہتا تھا. لیکن ہم سے یہ نہیں کہہ سکتے آپ. خیر تو جب یہ سب ہو گیا اس کے بعد سے کیا ہوگا؟ کہاں جب یہ دیکھیے گا یہ ہوتا ہے تبرک جب پڑتا ہے تو آپ کسی کو دیکھا ہے اور بیکار گدھے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی شریف کو دیکھا ہے تبرک پڑے تو نہ لینا چاہے، کہتا ہے کہ جگہ دو نا زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے کیونکہ یہ امام حسین کا تبرک ہے گھر کو نہیں ملتا. ایسے ہی ہے نا، تبرک سب کو لینا چاہتا ہے. تو جب جبریل نے دیکھا کہ باپ کا اتنا قصیدہ ہو رہا ہے، اتنا کچھ اللہ کہہ رہا ہے، محمد کہہ رہے ہیں، تو ایک بار تو ٹرائی کرنا بنتا ہے جبکہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کہ ابھی زوجہ کو منع کیا ہے انتی الخیر چادر میں نہیں آ سکتی، تم نیک ہو لیکن چادر میں نہیں آ سکتی ہو تو نہیں کرنا چاہیے. کہا نہیں بابا سوال کرو لیکن ادب کے ساتھ، اور جواب دینے والا جو جواب دے دے اسی پہ راضی ہو جاؤ. اگر زوجہ کی طرح جبریل کو بھی منع کر
تب بھی میرے رسول رہیں گے، اور بلا لیں گے تب بھی رسول رہیں گے۔ خوب یہ سب ہو رہا تھا۔ فقال نبی جبرائیل یا رب من تحت الكساء فقال الله عز وجل هم اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وعبوها وبعلها وبنوها۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اے اللہ باپ رے باپ، جب سے کائنات بنی ہے تجھے ایسے قصیدہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ بنایا تو ان کے لیے، وہ بنایا تو ان کے لیے، وہ بنایا تو ان کے لیے۔ کون ہے چادر کے نیچے؟ جب جھولا جھلاتے تھے تو پتہ نہیں تھا تم کو، چکی چلاتے تو پتہ نہیں تھا تم کو، گھر میں آتے تھے، آیت لے کے آتے تھے، پر نہیں۔ آج ہم یہ سوال کر کے عقل کے اندھوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے ذکر کے بعد جبریل سوال کر رہا ہے اور جواب سن لو۔ چادر کے نیچے کون ہے؟ انہی کے ساتھ رہنا، تاکہ چادر کے نیچے جب رہو گے تو یہی نور تمہیں قبر کے نیچے اندھیرے میں بھی کام آئے گا۔ خوب اللہ بھی کیا تعارف کرا رہا ہے۔ یہ تعارف اور اس طرح سے بھی ہو سکتا تھا۔ کہاں جبریل اس چادر کے نیچے میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ پورے خلاصہ اللہ نے اس طرح کر دیا۔ اللہ کائنات کا بنانے والا تھا، سید الانبیاء سے بھی تعارف کرا سکتا تھا، محمد ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ لیکن اس پہ پرابلم کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس پہ پرابلم یہ آ رہی تھی کہ رشتہ یا تعارف دو طریقے سے ہوتا ہے۔ دیکھیے ارے آپ کو چھوٹے سے مثال دیتے ہیں۔ یہ بڑتی بھائی کا یہ کون ہے؟ اصغر بھائی کا بیٹا، اسے کہتے ہیں انڈائریکٹ رشتہ۔ لیکن یہاں پہ اگر وہ ہوتا وہ ہے محمد، محمد کون ہے؟ بیٹا، یہ ہے ڈائریکٹ رشتہ۔ آپ کسی سے بھی تعارف کروا کے دیکھیے چادر میں، آپ اس طرح کہیے کہ محمد ہے، تو پھر محمد فاطمہ کون ہے؟ کا محمد کی بیٹی ہے۔ کا علی کون ہے؟ کا محمد کی بیٹی کے شوہر ہے۔ اور حسن کو حسن حسین کون ہے؟ کا محمد کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر آپ مولا کائنات سے کروا لیجیے، چادر میں مولا کائنات ہے، مولا کائنات کون ہے؟ ان کی بیٹی، ان کے بچے۔ علی کون ہے؟ کا ان کی بیوی کے بابا ہیں۔ پھر اسی طرح کسی سے بھی تنہا چادر میں ایک ہی ذات تھی، جدھر سے بھی جوڑیے گا رشتہ ڈائریکٹ آئے گا۔ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں، جتنا رشتہ ہے ڈائریکٹ ہے۔ اب اگر اللہ سے ڈائریکٹ رشتہ چاہیے تو فاطمہ سے رشتہ بنا، باقی رشتہ انڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ تو فاطمہ ہے، اس کے بعد جو ہے سکا نسمات ہو گیا ابو بارون۔ فقال جبرائیل یا رب تعظم ابے درس رقم معهم الثالثہ۔ پھر جبریل بھی آگے چھٹے نام کا تذکرہ فقط جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ علی الاعلی یقرب السلام حسنک بالتحیۃ والاکرام ويبرز الطيب وجلال بما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذنت علماءكم فهل تعلم رسول الله؟ فقال رسول الله السلام يا أمين وإلا ننام فتصمت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ پھر جبریل بھی چادر لے جاتے کیا آگے؟ فقال لأبي الله قد أهوى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ پھر اللہ کریم تھا، لوگ کہتے تھے حدیث کے ساتھ تو کہانی ہے، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ اللہ نے کہا کہانی نہیں ہے، مہر مار دیتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث کے ساتھ میں سب آ گئے، اللہ نے آئے تطہیر نازل کر دیا۔ فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء الفضل عند الله؟ فقال النبي هو الذي بعثني بالحق النبي واصطفاني النبي ما صدر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفي المشيئة محبين إلا بلغنا الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفروا فقال علي الله قلنا فاز الشيخ رب الكعبة فقال النبي الثاني يا أيها الذي بعثك النبي واصطفاني برسالة النبي ما صدر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفي المشيئة محبين فيهم وحلم إلا فرج الله عما
ولا مأمون كشف الله عنا ولا طالب حاجة نقض حاجة فقال أحدنا كنا وسنذلك شيعتنا فازوا وسنوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. پھر ہوا یہی کہ اللہ نے دوبارہ سے قسم کھائی کہ ایک مرتبہ نہیں پھر سے قسم کھاتے ہیں عزت اور جلال کی کہ یہ جو تمام چیزیں ہم نے ان کے لیے بنایا ہے اور اب جو ہے یہ تمام چیز جو مانیں گے وہ کامیاب ہو گئے خوب. تو ہم ہو گئے شیعہ تو مولا کہہ رہے شیعتنا فعزو وسعدوا فی الدنیا والآخرہ. ہمارے شیعہ جو ہیں وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں. کہاں کامیاب ہیں؟ دنیا و آخرت میں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ مولا کائنات. اب مولا کائنات یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ہمارا شیعہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے. اب اگر کوئی دنیا میں بھی کامیاب نہ ہو آخرت میں کامیاب نہ ہو تو اپنے کو شیعہ کہنا چھوڑ دیں. یہ لمحہ فکریہ ہے مولا کہہ کے گئے ہیں. اس لیے جو شیعہ ہے وہ کامیاب ہے مولا کہہ کے گئے ہیں. ایک بار تم شیعہ ہو گئے تو تم کامیاب ہو اس لیے کہ جیسے تم ہمارے ہوئے ہم کامیاب تم کامیاب. فَيَلْتَلِكُمْ تُمَاكُمْ فَافُوزَ مَاكُمْ. اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے. جی مجھے سونی ہے وہاں دونوں کام ماشاءاللہ ہو گیا. حضرت سے کیسا کو سنتے ہیں کیا کچھ نہ کچھ ترجمہ تو ذہن میں آیا ہوگا اور نہیں آیا ہوگا نیداری ہو گئی تو میری غلطی نہیں ہو اللہ کا جواب دے جو اہل بیت کا جواب دے. لیکن اچھا ہے غلط جو ہو گئی اور کسی کے ساتھ ہو گیا یہ بھی کام ہو گیا. خیر میری سوانا ہے تو یہ اہل بیت اب آپ سوچئے ذرا سا کہ یہ بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کے ماں باپ کو سلام کرتے ہمیں کون آنا ہے. ہم اہل بیت کی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں پھر بھی ہمیں دیکھا ہے کہ کچھ تو بدتمیز ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں. لیکن جو شریف خاندان والا ہے میرے سے کوئی سے بات کرتا ہوں بات میں تو اس کو وہ روک دیتا ہے. ایک خبردار ہمارے حضور ہے یہ غور کرنے والی بات. اس کا ادب تہذیب ماں باپ نے سکھایا ہے کہ حضور سے غلط آواز میں بات نہیں کریں. سوال یہ ہوتا ہے ہم نے صرف تعلیم اہل بیت حاصل کیا ہے تو آپ کی نظر میں میرا احترام ہے جو خود اہل بیت ہے جن کے لیے پوری کائنات بنی ہے جو پاک پاکیزہ ہیں جن کا درد محمد کا درد ہے. اور کمال یہ ہے کہ جن کا گوشت محمد کا گوشت تھا جن کا درد محمد کا درد تھا ان سب کو سائڈ کر دیا گیا اور کو اتنا درد دیا گیا کہ درد بھی اپنی انتہا پہ آ کے تھک گئی کہ اتنا درد نہ آدم کو ملا نہ موسیٰ کو ملا نہ عیسیٰ کو ملا جتنا درد حسین کو ملا. حبیب امت اس زمانے بتا ایسا کیا ہو گیا جس کو محمد نے کہا اس کو درد ہو گئے تو مجھے ملے گا. یہ جان کے بھی تو نے محمد ذاتی کو اتنا درد دیا کہ درد کی بھی انتہا ہو گئی. اللہ اکبر. چوتھے امام جب مدینے پہنچے تو کسی کو دیکھا کہ وہ بکری لے جا رہا ہے. تو آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کائنات کا مولا ہے جی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے کہ مولا قربانی کے لے جا رہے ہیں. مولا دوڑتے ہوئے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. تو گھبرا گیا کہ مولا کیا بات ہے؟ کہا قربانی کے لیے قربانی پلا دے ہو. کہا مولا اسلام میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جانور کو لے جائیں تو اسلام کا حکم ہے کہ پانی پلائیں تو پانی نہ پلا سکتے. کہا ہائے میرا بابا ارے جس کا نانا اسلام لے کے آیا اس میں جانور کو ذبح سے پہلے پانی پلاتے. میرا بابا پیاسا تھا خود خنجر گلے پہ چلا دیا گیا. کل آپ نے مسائل سنا نا مولا سے کسی نے پوچھا مولا ذوالجنا گھوم کے کیا کر رہا تھا؟ کہا وہ بول رہا تھا کہ مولا سوار ہو جائیے میں آپ کو اتنا دور پہنچا دوں جہاں تیر نیزہ نہیں لگے. تو مولا نے کیا کہا پتہ آپ کو؟ سن اسب وفا میری پرواہ مت کر خیمے میں چلا جا. لیکن ڈوبا لہو میں لوٹ کے آیا ہے ذوالجنا. سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے ذوالجنا. سر خاک پر پٹک کے پکارا یہ راہوار جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذوالفقار. زہرا قریب لاش پہ سر خاک اڑاتی ہیں خیمے میں جا لوٹنے کو فوج آتی ہے. ارے جہاں جانور کو خیال تھا
چاہیے، نیزہ نہیں لگنا چاہیے، صحیح سلامت پکڑ لو محمد کی سواری۔ زینب کا دل پھٹے، نانا سواری کا اتنا خیال ہے، جو حسین پشت پہ سوار تھا اس کو روکنے کی بات کر رہے ہیں۔ قلب رزق بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون۔ السلام علیکم یا ابا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم۔